ایش وینسڈے. ایش وینسڈے آج بھی پاکستان کے کیتھولک عیسائی وہ رسم استعمال کرتے ہیں. ایک خاص ایسٹر کے بعد وینسڈے کے دن وہ بوریے پہ بیٹھتے ہیں, سر پہ خاک ڈالتے ہیں اور موت کو یاد کرتے ہیں. اچھا, اب شروع تو ٹی ایس ایلیٹ اس سے کرتے ہیں, اور 2 مصروں کے بعد وہ بات کو اٹھا کر اس سوال کی طرف لے جاتے ہیں جو ہم سب کا, انسانوں کا ہمیشہ سے سوال رہا ہے, فنا, زندگی, موت, اس کے بعد. علامہ اقبال ان بڑی باتوں کے شاعر ہیں جو آپ کو ان بڑی باتوں سے روبرو کرتے ہیں, ان بڑے مفاہیم سے آپ کو آنکھیں چار کرنے پر مجبور کرتے ہیں, جس سے انسان کو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. جس لمحہ تاریخ میں وہ پاک و ہند میں, بر صغیر میں وارد ہوتے ہیں, وہ بہت نازک دور تھا ہمارا. سیاسی اقتدار تو ہمارے ہاتھ سے بہت دفعہ گیا تھا. انہوں نے, تاتاریوں نے عالم اسلام کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک پامار کر کے رکھ دیا, لیکن تاتاری کوئی تصور کائنات لے کر نہیں آئے تھے. مسلم تہذیب کو اپنی پوری تاریخ میں کبھی اس سے پہلے اس طرح کے کسی چتاونی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا, کسی چیلنج کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا, کسی تصادم کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی. خود اقبال کہتے ہیں آتی جاتی رہتی ہیں, تلک الایام نداولها بین الناس. یہ وہ چیزیں ہیں جو زمانوں کا الٹ پھیر ہے, کبھی کسی کا اقتدار, کبھی کسی کا اقتدار. نہ آج امریکہ پائیدار رہنے والا ہے, نہ ہم اسپین میں باقی رہ سکے. لیکن ہوا کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ, خاص طور پہ ساری جگہ اور ہندوستان میں, کہ ایک ایسی اجنبی تہذیب نے ان کو پہلے سیاسی اقتدار سے محروم کیا, پھر سماجی اقتدار سے محروم کیا, پھر ان کے تعلیمی نظام میں مداخلت کی, پھر ان کے مالیاتی نظام کو اپنے کنٹرول میں لیا, جو تاتاریوں کے برعکس ایک اپنا تصور کائنات رکھتی تھی. اور وہ تصور کائنات دنیا کی ساری مذہبی تہذیبوں سے براہ راست تصادم میں تھا. ایک لفظ میں اس کا کیا تھا تصور کائنات, جو آج تک مغرب جدید کی دنیا اس یلغار, ہندوستان پہلے عالم اسلام اور پھر سر سید کے زمانے سے لے کر اقبال تک اسی کی یلغار میں ہے. اور یہ بہت بنیادی سوال ہے, حقیقت کیا ہوتی ہے, کیا چیز حقیقی ہے, کیا چیز حقیقی نہیں ہے, اس کا تعین کون کرے گا. ساری دنیا میں آج تک انسان کی معلومات تاریخ میں اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے کہ حقیقی کیا ہے, زندگی کے حقائق کیا ہیں, زندگی کے بعد کے حقائق کیا ہیں, ایک چیز فیصلہ کرتی تھی, آپ کے مذہبی صحیفے, وحی خداوندی, اللہ کا پیغام. اس دور نے, اس عہد نے, جس کو علامہ کہتے ہیں کہ آج کل کے کلیموں کا کوئی اور ہی طور ہے, یہ لوگ کچھ اور ہی کر رہے ہیں. وہ کیا فرق تھا؟ مغرب کا تصور کائنات یہ تھا کہ جو چیز محسوس ہے وہی موجود ہے. جس چیز کو حقیقی قرار دینے کے لیے سائنس کے لیبارٹری ٹیسٹ نے کہہ دیا وہ حقیقی ہے, اس کے سوا ہر چیز غیر حقیقی ہے. یہ وہ تصور کائنات تھا جو پہلی مرتبہ اسلامی تہذیب کو جس سے ٹکراؤ کا سامنا کرنا پڑا. علامہ اقبال اس لمحے ہمارے صحن ادب میں وارد ہوتے ہیں. اس صورتحال اور ہندوستان میں مخصوص صورتحال پیدا ہوتے میں اور بھی جو مسائل تھے, ان کی 3 حیثیات ہمارے سامنے متعین ہوتی ہیں جو انہیں اس وقت بھی بامانی بناتی تھیں, آج بھی بامانی بناتی ہیں, اور آئندہ بھی ان کی معنویت کو برقرار رکھتی ہیں. پہلی ان کی حیثیت اس, جیسے میں نے عرض کیا, اس بالا تر سطح شعور کے انسان شاعر کی ہے جو اسلام کے تصور کائنات, اسلام کے تصور خدا اور اسلام کے تصور انسان اور ان کے باہمی ربط کو اردو فارسی شاعری کے اعلیٰ ترین حسن اظہار کی سطح پر بیان کر رہا ہے. اور اس میں وہ ہماری حکیمانہ شاعری کی طویل روایت کا سب سے بڑا نمائندہ ہندوستان میں ہوتے ہیں. دوسری ان کی حیثیت ایک اس فلسفی کی ہے جو اس پیراڈائم جس کی میں بات کر رہا ہوں, اس فکری تناظر کی جو جدیدیت لے کر آئی تھی مغرب سے, اس کے دفاع کے لیے احیاء و تجدید دین کا عمل کرتے ہیں, جو غزالی کرتے آئے, جو شاہ ولی اللہ کرتے آئے, جو بڑے لوگ سب کرتے آئے, کہ اس کا دفاع بھی کیا جائے. ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ, ان کی بنیادی فلسفیانہ دستاویز ماڈرنٹی یعنی جدیدیت کے اس فکری تناظر کو ایک تخلیقی انداز میں دیکھنے, پرکھنے, پڑتال کرنے اور اس کی خامیوں کی طرف اشارہ کرنے اور اس کی جواب میں مسلمانوں کو دفاع کرنے کا بہترین دستاویز ہے. یہ ان کی دوسری حیثیت ہے. تیسری حیثیت ان کی ایک سیاسی اور سماجی مصلح کی ہے, سیاسی رہنما کی ہے, جو اس لمحے ہمیں جو خاص مسائل درپیش تھے ہندوستان والوں کو, کیا کمیونل پرابلم, اس کے حل کرنے کے لیے ایک قابل عمل تجویز دی جو بالآخر پاکستان کی تشکیل پر منتج ہوئی. اس پہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں, مگر سمپل بات اتنی تھی کہ 3 یہاں پہ ہندوستان پلورلسٹک سوسائٹی ہے, یہاں پہ ایک اکثریت ہے ہندو اکثریت, ایک اقلیت ہے, بہت بڑی اقلیت ہے مسلمان, اور بھی ہیں لوگ.
ان کے اوپر ایک تیسری طاقت حکمران ہے، اور اس تیسری طاقت کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اسے جانا ہی جانا ہے۔ جب یہ جا رہا ہے تو اس کے جانے کے بعد یہ باقی کے لوگ آپس میں کیسے معاملہ کریں گے؟ ایک طرف یہ رائے تھی کہ انہیں نکال لینے دیجئے، ہم آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر کے طے کر لیں گے، ہم تو یہیں کے گھر کے لوگ ہیں۔ دوسرے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں صاحب، نہ تو ہندوستان ایک وحدت ہے، نہ ہم یہاں ایک قوم ہیں، ہم نے آپ کو آزما لیا ہے 1935 سے لے کر اب تک، اب ہم اپنی وکالت کا حق آپ کو نہیں دے سکتے، ہمیں اس جانے والی قوت سے خود نیگوشیٹ کرنا ہے، اپنے لیے جگہ خود بنانی ہے، ہمارے مذاکرات خود ہوں گے، اپنا حق خود ہم طلب کریں گے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے علامہ اقبال نے قائدین کو بھی قائل کیا، قیادت بھی فراہم کی، رہنمائی بھی دی۔ یہ ان کی 3 بڑی حیثیات ہیں۔ یہ تو چلو تاریخ کا حصہ ہوا، 62 سال پیچھے چلا گیا، لیکن باقی 2 جو ان کی حیثیات ہیں، یہ ان کو فکری تاریخ، دنیا کی فکری تاریخ میں اور مسلم تہذیب کی فکری اور شعری اور ادبی روایت میں سب سے اونچا مقام ادا کرتی ہیں، انہی بنیادوں پر کہ وہ آپ کو اپنے شعر، جس کا بعض اوقات اردو میں ہمیں کوئی مثال دوسری نہیں ملتی، جس کی ایک موٹی سی مثال یہ ہے کہ نہ ان کے ہم اثروں میں، نہ ان سے پہلے، نہ ان کے بعد کوئی آدمی ایسا پیدا نہیں ہوا جو بیک وقت دنیا کی 5 شعری اور ادبی روایتوں پر عبور رکھتا ہو اور ان 5 کے وسائل کو استعمال کر کے آپ تک ایک پیغام اس حسن بیان کے ساتھ پہنچا رہا ہو۔ وہ سنسکرت جانتے تھے، وہ اردو جانتے تھے، وہ عربی جانتے تھے، وہ فارسی جانتے تھے، وہ جرمن جانتے تھے، وہ انگریزی جانتے تھے۔ 5 زبانوں کے شعری وسائل پر دسترس رکھنے والا، قدرت رکھنے والا دوسرا آدمی ہمارے پاس کوئی نہیں تھا۔ اس حیثیت سے، اور دوسری یہ بنیادی بات کہ وہ آپ کو ان بڑے سوالوں، بنیادی سوالوں کے روبرو کرتے ہیں جو انسان کے سوال ہیں۔ یہ ان کی اس وقت بھی اہمیت تھی، آج بھی اہمیت ہے اور کل بھی رہے گی۔ شکریہ۔